الذی لا یجری یہ صفت کاشفہ، کیونکہ دائم کے معنی ہی راکد، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ صفت احترازی ہے، کیونکہ دائم کی دو قسمیں ہیں، راکد اور غیر راکد۔ الذی لا یجری سے مصنف نے غیر راکد مراد الذی لا یجری فرما کر حضور نے راکد سے احتراز کیا ہے۔ دیکھو اگر حوض کا پانی دیکھو گے تو یہ راکد نظر آ رہا ہے، لیکن بعض وقت یہ پانی جاری ہوتا ہے، باہر سے جب پانی بھرتے ہیں تو اوپر سے پانی گرنے لگتا ہے۔ ثم یغتسل فیہ، پھر اس میں غسل کرے، یغتسل و رفع کے ساتھ، اور یہ ثم استبعادیہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پانی میں پیشاب کرے گا اور ضرورت کے وقت استعمال کرنا چاہے گا تو طبیعت ابا کرے گی کہ ابھی تو اس میں پیشاب کیا تھا، پھر اس میں غسل کیسے کریں۔ علامہ ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو منصوب پڑھنا بھی جائز ہے، اور ثم کو واو جمع کے معنی میں لے لیا جائے گا۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اگر اس کو واو جمع کے معنی میں لے لیا جائے تو حدیث کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ پانی میں پیشاب کرنا اور پھر غسل کرنا دونوں کا مجموعہ ممنوع ہے، حالانکہ دونوں کو جمع کرنا جیسے ممنوع ایسے ہی دونوں کا افراد بھی ممنوع، نہ پیشاب کرنا جائز اور نہ اتر کر غسل کرنا جائز ہے۔ علامہ ابن ہشام نے اس کا جواب یہ دیا کہ ابن مالک یہ جو کہتے ہیں کہ ثم کو واو جمع کے معنی میں لے لیا جائے گا، وہ صرف اتنی سی بات کے اندر کہ جیسے واو جمع کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، ایسے ہی یہاں ثم کے بعد ان مقدر مان لیا جائے گا۔ سارے معنی کے اندر ثم کو واو جمع کے معنی میں نہیں لیا جائے گا، اور اگر بالفرض مان لیا جائے کہ سارے معنی کے اندر یہ ثم واو جمع کے معنی میں ہو جائے گا تو پھر امام ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ نے نووی کے اشکال کا دوسرا جواب دیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے تو جمع بین البول والاغتسال کی ممانعت معلوم ہوئی، اور افراد الغسل اور افراد البول کی ممانعت دوسری روایات سے حاصل کی جائے گی جو مسلم اور ابو داؤد میں وارد ہوئی ہیں۔ نمبر 3، ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو یغتسل جزم کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ لا یبولن کے محل پر عطف ہوگا۔ سنیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اذا اغطي على ظهر المصلي قدر او جيفة لم تفسد عليه صلاته۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ طہارت من طہارت من الانجاس نماز کے لیے شرط ہے، اس پر تو اتفاق ہے کہ طہارت من الاحداث شرط ہے۔ طہارت من الانجاس والاخباث میں علماء کے 3 اقوال ہیں۔ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں شرط ہے، یہی امام مالک کی ایک روایت ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ طہارت من الانجاس سنت ہے، یہ مالک کا دوسرا قول ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ عالم و عامد کے حق میں شرط ہے، ناسی جاہل کے حق میں
شرط نہیں ہے۔ یہی امام شافعی کا قول قدیم اور احمد کی ایک روایت ہے۔ نووی فرماتے ہیں یہی امام مالک کی اشہر الروایات ہے اور یہی دلیل کے اعتبار سے قوی اور مختار ہے۔ اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر کسی آدمی کو پتہ نہیں چلا تو نماز ہو جائے گی۔ یہاں ایک چوتھا قول ہے، وہ یہ کہ ابتدا میں شرط ہے، دوام و بقا میں شرط نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں اوزاعی، اسحاق ابو ثور اور بخاری کا اعلان یہی ہے۔ اس لیے آدمی جب نماز پڑھے تو انجاز سے طاہر ہو کر پڑھے، لیکن اتفاقاً اگر نماز کی حالت میں کوئی نجاست ڈال دے تو نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یا نجاست نکل جائے تو بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی۔ قذر، گندگی، جیفا، مردار کا جثہ۔ چلی قال وكان ابن عمر اذا راى في ثوبه دما وهو يصلي فزعه ومضى في صلاته۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نماز پڑھتے ہوتے اور کپڑے پر خون نظر آ جاتا تو وہ اس کو اتار دیتے اور نماز پڑھتے رہتے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے ابتدا اور دوام میں فرق ہے۔ میں کہتا ہوں بلکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناسی اور غیر ناسی میں فرق ہے۔ اگر کسی شخص نے نماز شروع کی اور وہ طاہر اور بعد میں اس پر نجاست پڑ گئی، اگر فوراً زائل کر دیا تو بالاتفاق اس کی نماز صحیح ہے، اور اگر اس نے فوراً زائل نہیں کیا تو جمہور علماء کے ہاں نماز نہیں ہوئی ہے۔ مالکیہ فرماتے ہیں اگر وہ اس کے ازالے پر قادر نہیں پھر تو نماز ہو گئی، اور اگر ازالے پر قادر تھا اور کوتاہی کی تو ایسی صورت میں مالکیہ کے ہاں یہ نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ چلو وبه قال وقال ابن المسيب والشعبي اذا صلى في ثوبه دم او جنابه او لغير القبلة او تيمم فصلى ثم ادرك الماء في وقته لا يعيد۔ یہ اثر 3 مسائل پر مشتمل ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر آدمی نے نماز پڑھی اور کپڑے میں نجاست لگی ہوئی تھی تو کیا حکم ہے، یہ مسئلہ ابھی بیان کیا جا چکا۔ جن کے ہاں طہارت شرط ہے ان کے ہاں نماز نہیں ہوئی، جن کے ہاں ابتدا میں شرط ہے ان کے ہاں بھی نماز نہیں ہوئی، اور جن کے ہاں طہارت من الانجاس سنت ہے ان کے ہاں نماز ہو گئی۔ جو ناسی و جاہل میں ناسی و ذاکر، عالم و جاہل میں فرق کے قائل ان کا مسلک بھی ظاہر ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے اذا او لغیر القبلہ، اگر کسی آدمی پر قبلہ مشتبہ ہو گیا، رات اندھیری تھی، علامات قبلہ مفقود تھی، اور اس نے تحری اور اجتہاد کر کے نماز پڑھ لی اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ قبلہ کی طرف نماز نہیں ہوئی ہے، تو اس صورت میں سعید بن مسیب شعبی اور امام ابو حنیفہ، مالک، احمد اور امام شافعی قول قدیم میں فرماتے ہیں نماز ہو گئی۔ امام شافعی قول جدید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پر اعادہ واجب ہے۔ جمہور کی دلیل عامر ابن ربیعہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، رات اندھیری تھی، بادل تھا، اندازہ لگا کے نماز پڑھ لیا اور نشان لگا دیا۔ صبح کو دیکھا تو قبلہ سے ہٹ کر نماز پڑھی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اس پر آیت کریمہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ نازل ہوئی۔ معلوم ہوا متحری جس طرح تحری کر کے نماز پڑھ لے وہی قبلہ، لیکن
اس کی سند میں سمان ہے جو بہت ضعیف ہے، تاکہ بعض علماء اس کو متروک کہتے ہیں۔ اسی مضمون کی روایت امام دارقطنی و حاکم نے حضرت جابر سے اور ابن مردویہ نے ابن عباس سے نقل کی ہے۔ عقیلی کہتے ہیں اس باب میں کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں اگر ان تینوں طریقوں کو جمع کر لیا جائے تو شاید روایت قوی ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں کہ ان روایتوں کو چھوڑ کر اگر ہم تحویل قبلہ والی روایت کو جو برا اور ابن عمر سے منقول ہے لے لیں تو بھی اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ تحویل قبلہ سے پہلے جن صحابہ نے مسجد بنو حارثہ میں نماز ادا کی تھی وہ غیر قبلہ کی طرف تھی اور وہ اس میں متحری کی حیثیت رکھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعادے کا مطالبہ نہیں کیا۔ امام نسائی نے اسی بات کی طرف باب استبانۃ الخطأ بعد الاجتہاد سے اشارہ فرمایا ہے، اور امام بخاری نے بھی ابواب قبلہ میں اس کی طرف اشارہ کیا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور بعد میں پانی مل گیا تو کیا ہو؟ اگر نماز سے فراغت ہو گئی تو ائمہ ثلاثہ اور ائمہ اربعہ اکثر علماء کہتے ہیں نماز پوری ہو گئی۔ عطا ابن سیرین فرماتے ہیں نماز کے اعادہ واجب، اور اگر نماز میں پانی پر قدرت ہو گئی مالک شافعی کہتے ہیں اپنی نماز پڑھ لو، امام ابو حنیفہ و احمد کہتے ہیں پانی طلب کرو، اس کے بعد پھر نئے سرے سے حکم جاری ہوگا، پانی مل جائے وضو کر کے پڑھو ورنہ پھر تیمم کر کے پڑھو۔ چلو۔ وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون ان عبد الله قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد قال وحدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون ان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وابو جهل واصحاب له جلوس اذ قال بعضهم لبعض یہ کہنے والا ابو جہل ہے، مسلم میں اس کی تصریح ہے۔ چلیے ایکم یجیء بسلام جزور تو بہت ہی احمق، جزورہ کیا بنے گا احمق، غیر منصرف کیوں پڑھا اس کو تم نے؟ بیوقوف آدمی۔ بسلا جزور بنی فلاں، کون آدمی ہے جو بنو فلاں کے ذبح شدہ اونٹ کی بچہ دانی لے آئے؟ سلا جانور کی بچہ دانی، جزور وہ اونٹ جس کو نہر کیا گیا۔ وَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ، محمد کی پیٹھ پر لا کر ڈال دے۔ اذا سجد، جب وہ سجدے میں جائے، فَانبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ، قوم کا سب سے بدبخت انسان کھڑا ہوا۔ بخاری شریف کتاب الجہاد میں آ رہا ہے کہ یہ عقبہ ابن ابی معیط ہے۔ فَجَاءَ بِهِ فَنَظَرَ حَتَّى إِذَا سَجَدَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ، جب حضور سجدے میں گئے تو اس نے آپ کی پشت مبارک پر ڈال دیا، بین کتفیہ، وَأَنَا أَنظُرُ، اور میں دیکھ رہا، لا أُغْنِشَيْئًا، اور آپ کی طرف سے کوئی دفاع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ حذلی تھے، حلیف تھے قریش کے، ہم پلہ نہیں تھے۔ لو کانت لی منعۃ، منع میم و نون و عین کے فتح کے ساتھ مانع کی جمع ہے، مراد اس سے وہ جماعت ہے جو انسان کی طرف سے دفاع کرتی ہے، اور اگر بسکون نون ہو تو اس کے معنی ہے قوت، مطلب یہ کاش میری طرف سے مدافعت کرنے والے لوگ ہوتے یا میرے پاس قوت ہوتی تو میں وہاں رک نہیں سکتا تھا۔ قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ہنسنے لگے اور بعض کے اوپر کودنے لگے۔ احالا اذا وصب، اور بعضوں نے کہا ہے مذاق میں کہنے لگے میں نے نہیں کیا اس نے کیا، کوئی کہتا میں نے نہیں کیا اس نے کیا۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجد لا يرفع راسه، حضرت سجدے میں پڑے ہوئے ہیں
اور سر نہیں اٹھا رہے حتی اذا جاءت فاطمہ فطرحته عن ظهره، فاطمہ آئیں اور آپ کے پشت مقدس سے اس کو اتار دیا۔ وہ خود قریش کے قبیلے کی تھیں۔ روایات میں ہے کہ فاطمہ آئیں اور ان کو برا بھلا کہا، لیکن کوئی بولا نہیں۔ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم نے بچی کو چھیڑ دیا تو اپنے ہی میں انبن ہو جائے گی۔ ثم قال اللہم علیک بقریش، آپ نے فرمایا اللہ قریش کو پکڑ لے۔ اس سے مراد لفظ عام مراد خاص، اس سے کفار اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت اس حرکت میں شرکت کی تھی۔ ثلاث مرات فشق ذلك علیہ، یہ ان کو بڑا شاق گزرا۔ اذا علیہ، کہ حضور نے ان کے حق میں بددعا فرما دی۔ مسلم شریف میں ہے فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، آپ کی جب آواز سنی ہنسی رفو چکر ہو گئی اور آپ کی بددعا سے ڈر گئے۔ طیالسی کی روایت میں ہے ابن مسعود کہتے ہیں لم ارحدا علیہم الا یومئذ، حضور نے اسی دن بددعا کی۔ یہ مضمون مسند احمد میں بھی وارد ہوا۔ قال وكانوا يرون ان الدعوى في ذلك البلد مستجاب، یہ مطلب نہیں کہہ رہے کہ دعا قبول ہوتی ہے ورنہ خود کر لیتے، بلکہ جو حق پر ہو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یا دعا تو ہر جگہ قبول ہوتی ہے، لیکن اس شہر میں دعا اقرب الی الاجابت ہوتی ہے۔ ثم قال سما، پہلے اجمالاً بددعا کی، پھر نام لیا اللہم علیک بأبی جہل وعلیک بعتبۃ بن ربیعہ وشیبۃ بن ربیعہ والولید بن عتبہ وأمیۃ بن خلف وعقبۃ بن ابی معیط وعد السابع فلم يحفظه۔ عدہ کی ضمیر عمرو بن میمون کی طرف عائد ہے اور لم يحفظه کی ابو اسحاق کی طرف، اور مطلب یہ ہے کہ عمرو بن میمون نے ساتویں کا بھی نام لیا تھا لیکن ابو اسحاق کو یاد نہیں رہا۔ یہ مقولہ ہے یوسف بن ابی اسحاق کا۔ یہ ساتواں عمارہ ابن الولید ہے۔ فوالذی نفسی بیدہ لقد رأیت الذین عد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرعا فی القلیب قلیب بدر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے نام شمار کیے تھے سب کو میں نے قلیب بدر میں ہلاک پڑا ہوا دیکھا۔ قلیب پرانا کنواں، بدر جگہ کا نام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب مردہ پڑا اس کو دفن کرا دیتے۔ یہاں بہت سے مردے تھے، اس لیے آپ نے ان کو پرانے کنویں میں ڈلوا دیا تاکہ ان کی بدبو سے وہاں کے سکان اور راہگیروں کو اذیت ہو۔ اور قلیب بدر میں ڈالنے کی حکمت یہ ہے کہ یہ کنواں قبیلہ بنو نار کے ایک آدمی نے کھدوایا تھا، تو یہ سب ناری تھے، بنو نار کے کنویں میں ڈال دیے گئے۔ یہ جو فرماتے ہیں لقد رأیتہم، اس سے مراد رأیت اکثرہم ہے، اس لیے کہ امیہ ابن خلف تو بھاری بدن کا تھا، صحابہ نے اس کو گھسیٹا تو اس کے اعضاء ٹوٹ گئے، کنویں میں ڈالا نہ جا سکا۔ اسی طرح عقبہ ابن ابی معیط اس وقت تو چھوڑ دیا گیا، جنگ احد میں پکڑا گیا، مقام عرق الزبیہ میں قتل کیا گیا۔ اور عمارہ ابن ولید عمرو ابن عاص کے ساتھ مہاجرین حبشہ کے سلسلے میں شاہ حبشہ سے بات کرنے گیا ہوا تھا، راستے میں دونوں میں انبن ہو گئی۔ عمرو ابن عاص کو عمارہ نے سمندر میں پھینک دیا، جب عمرو نے بہت عاجزی کی تو پھر نکال کر کشتی پر رکھ لیا۔ عمرو نے سوچا اس کا بدلہ لینا چاہیے، حبشہ پہنچ کر اس نے کہا تم بڑے خوبصورت ہو، بادشاہ کی بیوی سے ربط قائم کرو۔ یہ دھوکے میں آ گیا، اس نے ربط ضبط کیا۔ عمرو ابن عاص نے قصہ بادشاہ تک پہنچایا، بادشاہ نے ساحران حبشہ کو حکم دیا، انہوں نے اس کی احلیل میں جادو پھونک دیا جس سے وہ
متوحش ہو کر جنگل میں جنگلی جانوروں کے پاس چلا گیا. حضرت عمر کے زمانے میں ان کا بھائی اس کو لینے آیا, پکڑ کر لا کر کشتی پر رکھا, لیکن وہ مر گیا. اس حدیث پاک سے امام بخاری رضی اللہ عنہ کا دعویٰ ثابت ہو گیا کہ اگر نماز کی حالت میں کسی پر نجاست ڈال دی جائے تو اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. یعنی ابتدا اور دوام میں فرق ہے. جو لوگ طہارت کو سنت مانتے ہیں ان کے مسلک پر تو کوئی اعتراض نہیں. طہارت من الانجاس کو سنت مانتے ہیں ان کے مسلک پر تو کوئی اعتراض ہی نہیں. اور جو فرض مانتے ہیں ان کے مسلک کی طرف سے جواب یہ ہے کہ نجاست اندر تھی, اوپر نہیں تھی. لیکن اشکال یہ ہے کہ روایات میں تصریح ہے, ابو جہل بولا تھا ایکم یقوم الی جزور آل فلان فیعمد الی فرثها ودمها وصلاها. اور ظاہر ہے کہ وہ آدمی جب لانے گیا تو اس نے سب کو ملوث کیا اور لے کر کے آیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ تو بظاہر طہارت کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا قصہ ہے. اور ابن منذر نے زید ابن مرثد سے ایک روایت اسی مضمون کی نقل فرمائی ہے, لیکن یہ جواب اشکال سے خالی نہیں ہے. اس لیے کہ نماز کی مشروعیت لیلۃ المعراج میں ہوئی ہے اور وثیابک فطہر کا حکم سورہ مدثر کی ابتدائی آیات میں ہے. تو اب تک طہارت کے حکم کے نازل نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اور شافعیہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز ممکن ہے نفل ہو, اس لیے آپ نے اعادہ نہیں کیا, اور اگر فرض ہو تو ممکن ہے اعادہ کر لیا ہو لیکن راوی نے اس کا تذکرہ نہ کیا ہو. بہرحال مختلف طریقوں سے جوابات دیے جاتے ہیں, لیکن بخاری کا استدلال اپنی جگہ مضبوط ہے, کوئی جواب اشکال سے خالی نہیں ہے. چلیے. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. بزاق تھوک, مخاط, ناک کی سنک. مطلب یہ ہے اگر کپڑے میں بخاط و مزاق وغیرہ لگ جائیں تو اس سے کپڑا ناپاک نہ ہوگا. اسی لیے صحابہ حضور کا بلغم اپنے بدن مبارک پر مل لیتے تھے. اور یہ جو سلمان فارسی اور ابراہیم نخعی سے منقول ہے کہ بزاق پاک نہیں ہے, امام بخاری نے ان کی تردید کی. اور یہ ترجمہ یہاں لا کر مصنف نے اشارہ دیا کہ جیسے بزاق و مخاط سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا, ایسے ہی پانی میں گر جائیں تو پانی بھی ناپاک نہ ہوگا. وبه قال وقال عروة عن المسوي ومروان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن انس قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه قال ابو عبد الله طوله ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب لا يجوز الوضوء بالکل جانور ہے احمق. باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر. نہ نبیذ سے وضو جائز نہ مسکر سے جائز ہے. نبیذ فعیل کے وزن پر نبض سے ماخوذ جس کے معنی تر ڈالنا. نبیذ وہ پانی کہلاتا ہے جس میں کشمش چھوارا بھگو دیا جاتا ہے. کبھی تو ان چیزوں کی حلاوت پانی میں آ جاتی اور کبھی اس میں سکر پیدا ہو جاتا اور کبھی اس کو پکا لیا جاتا. اگر سکر پیدا ہو جائے تو اس کا استعمال بالاجماع حرام, اور اگر پکا لیا جائے
تو جمہور علماء کے نزدیک حرام ہے. حنفیہ کے دونوں اقوال ہیں. راجح قول یہ ہے کہ نبیذ مطبوخ کا استعمال حرام ہے. اور اگر نبیذ حلو ہو تو اس سے وضو میں اختلاف ہے. حضرات ائمہ ثلاثہ اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. امام اوزاعی کہتے ہیں تمام انبزا سے وضو جائز. اسحاق ابن راہویہ سے نقل ہے النبیذ الحلو احب الی من التیمم. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مائع مطلق موجود نہ ہو اور نبیذ تمر موجود ہو تو نبیذ تمر سے وضو کرنا واجب ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ وضو اور تیمم کو جمع کرنا واجب ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ وضو کرنا تو واجب اور تیمم کرنا مستحب ہے. نوح ابن ابی مریم نے امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے قول وضو بن نبیذ سے رجوع فرمایا اور اسی کو متاخرین احناف صاحب بحر، صاحب در مختار، علامہ ابن عابدین شامی وغیرہ نے اختیار کیا. یہی امام طحاوی اور قاضی خاں وغیرہ کی رائے ہے. تو گویا مسئلہ متفق علیہ بن گیا ہے. لیکن بہرحال نبیذ کے مسئلے میں اختلاف ہے. جمہور ناجائز کہتے ہیں. حنفیہ کا حسن بصری، اوزاعی، اسحاق اور حنفیہ جواز کے قائل ہیں. قائلین جواز کی دلیل عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے لیلۃ الجن میں پوچھا تھا کہ معافی اداوت کا. انہوں نے فرمایا ارے بے شرم اتنی دیر سے تو بات نہیں کر رہا ہے، یہ گردن کیوں ہلا رہا ہے؟ اتنی دیر سے تو بات نہیں کر رہا ہے، میں نہیں دیکھ رہا ہوں. بے شرم کہیں گے. ایک بات سنو بھائی، حدیث ہے یہاں یہ سب کرو گے دنیا دین برباد ہو جائے گا. یا تو آپ لوگ نام کٹائیں باہر چلے جائیں اور نہیں تو سبق میں ادب کے ساتھ بیٹھیں. تم کتنی دیر سے باتیں کر رہے ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ میں دیکھتا نہیں؟ میری نگاہ قریب کی زیادہ کمزور ہے اور میں دور کی چیزیں بہت دور سے دیکھتا ہوں. سامنے کے لڑکوں کو تو میں بہت کم دیکھتا ہوں. اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نظر بھی آتا ہے، بہت باریک چیز نہیں دیکھتا ہوں. اور میں کتنی دیر سے اس آدمی کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اچھا یہ گردن ہلا رہا تھا اور باتیں کر رہا، یہ سمجھا میں گردن ہلانے سے دھوکے میں پڑ جاؤں گا. میں تو خود ہی یہ سب کام جانتا ہوں. میں نے یہ سب کبھی نہیں کیا اپنے استادوں کو دھوکہ دینا. اپنے کو غارت نہ کرو بھائی. حدیث شریف سے بے اعتنائی کرو گے دین دنیا سب ڈوب جائے گا. بے شرم کہیں گے. داخلہ کیسے تم نے لے لیا؟ اس کا نام بتانا مجھے. تیرے ہی نام پوچھ رہا ہوں. اس آدمی کا نام مجھے بتانا بھائی. تو اٹھ کھڑا ہو، اسے کہو اٹھ گئے وہاں سے. وہ جو یہ بیٹھا ہوا ہے اٹھ، میں آؤں گا ورنہ. اٹھ یہاں سے. یہ تیرے سامنے جو ہے اس کو کہو اٹھے یہاں سے. ارے اس سے اٹھاؤ نا اس کو. یا تو اٹھ ورنہ میں آ رہا ہوں. اس کو اٹھاؤ.
ارے یہ ملیشین، یہ تیرے پیچھے جو بیٹھا ہوا ہے جالدار ٹوپی والا، اس کو اٹھاؤ یہاں سے، اسی کو اٹھا، یہ تیرے سامنے جو ہے۔ ہٹو، راستہ کرو، اس کو اٹھا، پکڑ کے لیا، چل میں بتاتا ہوں کون ہے، چلو تم چلتا رہو، میں بتاتا ہوں، راستہ کرو بھائی، راستہ کرو، اس قدر ظلم کر رکھا ہے، چلتا رہو۔ چلتے رہو، میں بتاتا ہوں، جہاں ضرورت ہوگی وہیں بتا دوں گا۔ یہ کون ہے جس نے سر جھکا دیا؟ اٹھا اس کو، جالدار ٹوپی والے کو، ہاں اس کو اٹھا، یہ نہیں، اس کے برابر والا اٹھا کے لیا اس کو، اور اس کا نام معلوم کرو، ادھر حیات میں نے کہا بھائی مجھے ڈانٹنے کی طاقت نہیں ہے، وقت برباد کیا تم نے۔ کیا نام ہے تیرا؟ کہاں کا ہے تو؟ کتنی دیر سے تم باتیں کر رہے ہو، گردن ہلا رہے ہو، اور تم سے کہا کہ تم آ جاؤ اور تم دھوکہ دے رہے ہو اس کو، سے پوچھو اس کو، جلدی کرو، تم یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ ان کو جو ہے ان کا نام لکھ کے مجھے دینا، دفتر ان کو بھیجو ان کا نام۔ اتنی دیر سے تم باتیں کر رہے، پورے آدھا گھنٹہ تم نے باتیں کی، چلو اس کو نکالو یہاں سے، چلو یہاں سے۔ اس سے کنڈے نا تراشن کو داخل کر کے کیا ہے؟ اس پر یہ تین اعتراضات۔ پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ اس کا راوی جو فزارہ ہے معلوم نہیں راشد بن کیسان ہے یا کوئی اور۔ اس کا جواب یہ ہے کہ راشد بن کیسان ابو داؤد اور دوسری دارقطنی وغیرہ میں اس کی تصریح وارد ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس کی سند میں ابو زید ہے جو مجہول ہے۔ امام ترمذی اور دوسرے ائمہ فن اس کی جہالت پر متفق ہیں۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس سے دو آدمی روایت کرتے ہیں، ابو فدارہ راشد بن کیسان، ابو روح عطیہ بن حارث، اور امام محمد بن زہلی، امام دارقطنی، ابن عبد البر وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ جس سے دو آدمی روایت کریں اس کی جہالت مرتفع ہو جاتی ہے، لیکن دو کی روایت سے جہالت عین مرتفع ہوتی ہے، جہالت وصف مرتفع نہیں ہوتی، اور یہ بہرحال اپنے وصف کے اعتبار سے مجہول ہے۔ تیسرا اعتراض یہ کیا گیا کہ ابن مسعود لیلۃ الجن میں حضور کے ساتھ تھے ہی نہیں۔ مسلم ابو داؤد میں اس کی تصریح ہے، ابو داؤد کے الفاظ لم یشہدہ احد منا۔ اس کا جواب یہ کئی جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ علامہ بدر الدین شبلی نے احکام المرجان میں لیلۃ الجن 6 مرتبہ ذکر کی ہے۔ ایک میں ہے تیر اوستیر، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اعلی مکہ میں ہوئی، اور ایک میں یہ ہے کہ حجون میں ہوئی، اور ایک میں اور جگہوں کا تذکرہ۔ ان سب مواقع میں ابن مسعود ساتھ تھے۔ ہاں البتہ ایک مرتبہ سفر میں پیش آئی، ایک مرتبہ بقیع غرقد میں پیش آئی، اس میں ابن مسعود ساتھ نہیں تھے۔ تو بعض وقت ساتھ نہ ہونے سے مطلقاً ساتھ ہونا لازم نہیں آتا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ لم یشہد احد منا کا مطلب یہ جہاں بات چیت ہو رہی تھی وہاں پر نہیں تھے۔ ترمذی کی روایت میں حضور نے ان کو ایک دائرے میں بٹھا دیا تھا۔ اور تیسرا جواب ابن سید البطلیوسی نے دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر غیری کا لفظ ساقط ہو گیا، یعنی میرے علاوہ کوئی اور وہاں نہیں تھا۔
لیکن یہ روایت تو اس کے علاوہ بہت سے طریقوں سے نقل کی جاتی ہے، جن میں ایک طریقہ ابو رافع کا ہے، اخرجہ احمد بن حنبل۔ ابو رافع نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے بطریق علی بن زید بن جدعان عن ابی رافع عن ابی ہریرہ۔ امام ابن دقیق العید کہتے ہیں هذا الطریق اقرب من طریق ابی فزارہ وان کان طریق ابی فزارہ احسن۔ اسی طرح سے اس کا ایک اور طریق بھی ہے جو دارقطنی وغیرہ نے ذکر کیا ہے، بطریق معاویہ ابن سلام عن اخیہ زید ابن سلام عن جدہ ابی سلام عن ابن غیلان الثقفی عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ لیکن ابو زرع ابو حاتم دارقطنی کہتے ہیں ابن غیلان مجہول لاوی ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ابن غیلان کی تعین میں اختلاف ہے کہ یہ عبداللہ ابن عمرو ابن غیلان ہے، پھر مجہول ہے، یا عمرو ابن غیلان ہے۔ اس کو مجہول کہنے کا مسئلہ بڑا مختلف فیہا ہے، اس لیے کہ اس کو تو بعض علماء نے صحابی کہا ہے اور صحابہ کو مجہول کہنے کا مسئلہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں یہ طریق حسن ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس کے اندر ایک راوی غیر مبہم واقع ہوا ہے۔ ابو نعیم کی روایت میں اس مبہم راوی کا تذکرہ ہے اور اس کا نام تک معلوم نہیں، اور عمرو بن غیلان نے اسی سے یہ حدیث بیان کی تھی، لہذا اس کو حسن کہنا غیر حسن ہے۔ بہرحال امام صاحب سے مسئلہ نبیذ میں رجوع منقول ہے، اس لیے یہ مسئلہ تقریباً متفق علیہ ہے۔ ولا بالمسکر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مسکر سے وضو جائز نہیں، اس پر اجماع ہے، اور حدیث میں ہے کل شراب اسکر و حرام، اور جس کا پینا حرام اس سے وضو حرام۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے وضو بالنبیذ کی حرمت کیسے نکلتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ اس طرح سے مستنبط کیا کہ نبیذ مقدمہ مسکر ہے، اور مقدمۃ الشیء شیء کے حکم میں ہوتا ہے۔ وَقَرِهَهُ الْحَسَنُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مکروہ سمجھا، ابو عبید نے ان سے نقل کیا لا باس بھی، بظاہر کراہت تنزیہی ہے۔ وقال عطاء التيمم محب الی من الوضوء بالنبیذ واللبن، وضوء باللبن الخالص تو بالاتفاق ناجائز ہے، اور اگر لبن پانی میں مخلوط ہو اور اس کا رنگ غالب ہو تو اس سے بھی ناجائز ہے۔ ہاں اگر دو چار قطرے پڑ جائیں پانی کے رنگ پر، پانی کی صفت پر اثر نہ پڑے تو اس سے جائز۔ چلیے وقال عطاء التيمم احب الي من الوضوء، تو پڑھ سب کہہ دیا، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب اسكر فهو حرام۔ وبه اللهم اغفر لنا وارحمنا وسعنا وعلمنا ما جهلنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل ومن الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل۔ اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله، لا اله الا انت بعد وبالاسناد المتصل الى امير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وحشرنا في زمرته قال باب قصر المرأة اباها الدم عن وجهه۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ ترجمہ یہ بتانے کے لیے منعقد کیا گیا کہ ازالہ نجاست وغیرہ میں استعانت لینا جائز ہے، جیسا کہ ابواب وضو میں آ چکا ہے، اسی لیے مصنف نے ابو العالیہ کا اثر ذکر کیا۔ حاصل یہ ہے کہ ایک تو وضو میں استعانت لینا وہ باب الوضو، باب الرجل یوضع صاحبہ بیان ہو چکی، اور دوسرے وضو اور ازالہ نجاست میں مدد لینا امام بخاری نے یہاں اس کو ذکر کیا، اسی لیے استعانت فی الوضو کی مناسبت سے
تو بالعالیہ کا اثر انصب علی رجلی فإنہا مریضہ لائے، اور استعانت کی ادارت النجاست کی مناسبت سے سہل بن سعد کی روایت لے آئے جس میں فاطمہ تغسل عن وجہ دم وارد ہوا ہے۔ تو یہ ترجمہ الرجل یوزع صاحبہ سے عام ہے، لیکن استعانت بالوضوء میں کبھی تو یہ ہوتا کہ اعانت کرنے والا وضو کرنے والے کو پانی ڈالتا ہے۔ یہ صورت باب الرجل یوزع میں بیان کی گئی، اور کبھی اعانت کرنے والا متوضی کے اعضائے وضو کو دھوتا یا مسح کرتا۔ ابو العالیہ کا اثر اس صورت کی وجہ سے یہاں ذکر فرمایا، یعنی ایک استعانت بسب الماء، دوسرے استعانت بمباشرت الاعضاء ہے۔ اول کو باب اول میں اور ثانی کو اس باب میں ذکر فرمایا ہے۔ پھر یہ ترجمہ کتاب الجہاد میں بھی آئے گا، وہاں مصنف نے یہ اشارہ کیا کہ ازالہ نجاست میں اپنے بعض محارم سے اعانت لینا جائز ہے۔ چلیے وبالاسناد بسم الله الرحمن الرحيم وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي حازم انه سمع سهل بن سعد الساعدي وساله الناس وما بيني وبينه احد باي شيء دبي جرح النبي صلى الله عليه وسلم، یعنی میں بالواسطہ نقل نہیں کرتا، براہ راست سن کر سہل سے نقل کرتا ہوں۔ چلیے فقال ما بقي احد اعلم به مني كان علي ما بقي احد اعلم به مني، کوئی اس بات کو مجھ سے زیادہ جاننے والا باقی نہیں رہا۔ یہ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ مدینہ میں سب سے آخر میں صحابہ میں ان کی وفات ہوئی، کتاب النکاح میں اس کی تصریح آئے گی۔ چلیے كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه دم فأخذ حصير فأهسي بجبهه جرحه۔ اس سے معلوم ہے راکھ کے ذریعے خون روکنے کا علاج قدیم ہے، حضرت سید الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کا علاج اس طرح کیا گیا۔ چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب السواك، لفظ سواک سین کے کثرت کے ساتھ ہے۔ یہ مصدر استیاق کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اسم العود الذی یستاق بہ کے معنی میں بھی۔ مسواک کرنے کا مسئلہ جمہور علماء کے نزدیک تقریباً اجماعی ہے کہ مسواک سنت ہے۔ قاضی ماوردی وغیرہ نے داؤد ظاہری سے نقل کیا ہے کہ واجب ہے، اور اسحاق بن راہویہ سے نقل کیا ہے اگر کوئی عمدن چھوڑ دے گا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ لیکن یہ دونوں نقلیں قابل اعتنا نہیں ہیں۔ اختلافیات علماء ذکر کرنے والوں نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے۔ ابو محمد بن حزم ظاہری کہتے ہیں عام حالات میں مسواک عام نمازوں میں مستحب ہے، اگر روز کر ہر نماز کے لیے کر لے تو افضل، اور جمعے کے دن واجب ہے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے مسواک کی ہے، اور اگر کوئی اتباع سنت کے لیے مسواک کرے گا تو مستحق اجر ہوگا، اور اگر اپنے نفع کے لیے کرے گا تو اجر تو نہیں ملے گا، ہاں حساب دینا پڑے گا، اور اگر دکھانے کے لیے کرے گا تو حساب بھی دینا پڑے گا اور گناہگار بھی ہوگا۔ علماء نے لکھا
کہ مسواک میں بہت سے فوائد، ایک مشہور فائدہ طہارت الفم اور رضا رب